السلام علیکم۔ آج کی جو اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ تہجد سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بہن نے اپنی اسٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ جن کی یہ اسٹوری ہے انہوں نے بتایا کہ کس کس طرح کے مسئلے ان کے ساتھ تھے، اور اس تہجد کی نماز کے ذریعے جو شادی کے مسئلے تھے یا جو اور بھی فیملی سے ریلیٹڈ پرابلمز تھیں، کس طرح وہ ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا کو اللہ نے تہجد سے قبول کیا۔ السلام علیکم۔ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ ہمارے ممی پاپا نے بہت اچھے طریقے سے ہم بہن بھائیوں کی تربیت کی ہے۔ میرے بھائی نے اپنی بیچلر کی ڈگری علی گڑھ سے حاصل کی اور میں نے 12 BSc بورڈ سے پاس کیا، لیکن کہیں نہ کہیں ممی پاپا میں انبن دکھ ہی جاتی تھی۔ جب ہم بچے تھے تب ہم یہ چیز نوٹس کرتے تھے کہ ہاں ممی پاپا میں بنتی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوئے تو ان لوگوں کے بیچ کی درار اور بھی بڑھتی گئی، اور جب میں نے 12 پاس آؤٹ کیا اس وقت تک حالات یہ ہو گئے تھے کہ ممی پاپا نے ایک ساتھ رہنا بھی گوارا نہ سمجھا، کہ ممی پاپا نے الگ رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہم ممی کے ساتھ اوپر رہتے تھے اور پاپا نیچے رہتے تھے، پاپا کبھی اوپر نہیں آتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کہ شاید میں بہت زیادہ حساس شخصیت ہوں، میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، کہ میں بہت زیادہ ڈپریس رہنے لگی کہ میرے ممی پاپا کے بیچ اس طرح کے حالات کیوں ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے سے کبھی بات کیوں نہیں کرتے، کبھی پاپا اوپر نہیں آتے، حالانکہ پاپا ہم سے برابر بات کرتے تھے، ہم سے رابطہ قائم تھا، لیکن ممی کے ساتھ وہ بالکل نہیں رہتے تھے۔ تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں گھر کرنے لگی۔ میں دھیرے دھیرے اینزائٹی، ڈپریشن، میں ان سب کا شکار ہونے لگی۔ جب یہ زیادہ ہی بڑھ گیا تو ممی نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن میڈیسن بھی کبھی بھی کام نہیں کرتی، اور ان دوائیوں نے بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی، اور یہ سب میرے چہرے پر بھی دکھائی دینے لگا۔ میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی دکھائی دینے لگی۔ ان دنوں میں فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ ان سب کے کچھ زیادہ ہی قریب ہونے لگی، ان سب کو بہت زیادہ میں استعمال کرنے لگی، لیکن یہ میرے حق میں بہتر ہوا۔ جن سے میں نے اپنی ملاقات کا آپ لوگوں سے ذکر نہیں کیا وہ مجھے فیس بک پر ملے۔ جو باتیں میں کسی سے نہیں کہہ پاتی تھی وہ سب میں ان کو بتا دیتی تھی۔ ان کو میں نے بتانا شروع کر دیا کہ میں کس کس طرح کا محسوس کرتی ہوں۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن اسی پیریڈ میں میرے چہرے پر وائٹ اسپاٹس ہونا شروع ہو گئے، اور اسی وجہ سے میں اور بھی زیادہ ڈپریس رہنے لگی تھی۔ چیزوں کو سمجھنے کا ان کا جو نظریہ تھا، یہ انہوں نے جس طرح سمجھا یا جس طرح جانا، جس طرح سے میری مدد کی، تو وہ میرے دل میں گھر کرنے لگی، اور میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی۔ میں نے دوبارہ سے ہنسنا شروع کر دیا، دوستوں سے ملنا شروع کر دیا۔ میرے گھر والے مجھ میں یہ چینجز دیکھ کر بہت خوش تھے۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پتہ نہیں دواؤں کا اثر ہے یا کس چیز کا اثر ہے۔ میں خوش رہنے لگی۔ جیسے میں وائٹ اسپاٹس کو لے کر گھبرائی رہتی تھی کہ میں ایسے دکھتی ہوں ویسے دکھتی ہوں، وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں میرے پاس سے ختم ہو گئی۔ میرے گھر والے بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے، میرے بھائی اسپیشلی بہت خوش تھا۔ اور پھر ایک دن ان کی ماما ہمارے گھر پہ رشتہ لے کر آئی۔ رشتے میں کوئی دقت نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ مجھ سے 15 سال بڑی تھی، اور میری ممی نے یہ کہا کہ میں وہاں تمہاری شادی کیسے کر سکتی ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ میری ممی کسی طرح اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ ممی اور پاپا کے بیچ میں نے آپ کو جو بتایا پہلے سے ہی اختلافات رہتے تھے، ممی پاپا الگ رہتے تھے، تو ایسے میں ممی کا میرے لیے یہ سب سوچنا غلط بھی نہیں تھا۔ اور جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ سردیوں کی تیز سرد راتوں میں تہجد پڑھتی، کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا، گھر میں سب سو رہے ہوتے، لیکن آپ یقین جانیے گا کہ جب میں وضو کرتی، میں نماز پڑھتی، میں رو جاتی، میں رو رو کر دعا مانگتی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں انہیں ہی لکھ دے۔ اور پھر میری ممی کو یہ احساس ہوا شاید اللہ تعالیٰ کو وہ دعا قبول کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قبول کی کہ میری ممی نے خود کہا کہ بچوں کی خوشی میں ہی ماں باپ کی خوشی ہے، اور اگر تمہیں وہ رشتہ پسند ہے تو میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، اور اس طرح سے میری ان کے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ 3 سال گزر چکے ہیں میری شادی کو، ہم لوگ بہت خوش ہیں، یہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈپریشن، اینزائٹی، جس کی وجہ سے میں ساری دوائیں کھاتی تھی، وہ سب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔
تو بہت بہت اچھا لگا بہن آپ کی کہانی سن کر، ماشاءاللہ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ تو دیکھیں یہ تو تہجد کی طاقت ہے کہ جو کام آپ کو ناممکن لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ممکن کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا دل تھوڑا سا بھی پریشان ہے، اگر آپ کو کسی کام کو لے کر، کسی بات کو لے کر آپ پریشان ہیں، کسی سے کچھ کہنے کو لے کر آپ پریشان ہیں، تو آپ تہجد میں آ جائیے، آپ تہجد پڑھیے، نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کہہ دیجیے۔ آپ دیکھنا آپ کی ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ جو چیزیں ابھی آپ کو بودر کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، جن چیزوں کو لے کر ابھی آپ ڈسٹرب ہیں، وہ سب کی سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھے، تو آپ میری انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیا اللہ پاک ہم سے پیار کرتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ پاک ہم سے پیار کرتے ہیں۔ کیا اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا تو ایک بات اور پوچھوں؟ جی پوچھئے۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کیا ہے ہمارے لیے ان کا پیار؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یہ ہے اس کا پیار۔ جب تم اداس اور پریشان ہوتے ہو تو اللہ ہی تمہارے لیے سکون مہیا کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا پیار۔ جب دنیا کا ہر شخص تمہیں چھوڑ دیتا ہے، تم اکیلے رہ جاتے ہو، اللہ پاک تمہیں سہارا دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا پیار۔ جب تم سارے دن بھی برے کام، گناہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور پھر بھی اگلی صبح فرشتوں کے ہاتھ تمہارا رزق پہنچ جاتا ہے، یہ ہے ان کا پیار۔ جب تم رات کی تنہائی میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو، اس کے سامنے سجدہ کر کے اس سے پکارتے ہو، تو وہ اس وقت تمہیں سننے کے لیے، تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا پیار۔ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم ایک دفعہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا پیار۔ جب دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جائیں، تب میرے رب کا سہارا بننا۔ جب کوئی مصیبت آ پڑی یا کوئی غم تم پہ حاوی ہو جائے، تب میرے رب کا تمہارے لیے وسیلے بننا۔ جب تم مایوس ہو جاؤ، ایسا لگے تمہیں کہ تم اکیلے ہو، یہ سختیاں سہتے سہتے تھک چکے ہو، پھر رب کا تمہارے لیے حوصلہ بننا، تمہارے لیے پھر امید کی کرن جگانا، تمہارے ہر گناہ کو ایک معافی مانگنے پر بخش دینا۔ یہ سب ہے اس کا پیار۔ وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں آزماتا ہے۔ یہ سب اس کا پیار ہی تو ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے پکارو، یا اللہ، وہ کہتا ہے، ہاں میرے بندے، میں یہاں ہوں۔ وہ ہمیں ہمارے صبر کا بھی اچھا صلہ دیتا ہے اور ہم سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ یہ سب اس کا پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے، وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہارے دل سے نکال دیں گے اس کی حقیقت دکھا کر۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن سی چیز ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت لگاؤ۔ دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفے کو نہ کرو۔